اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا تیسرا تفصیلی سوال ہے کہ سورۃ البقرہ کے اہم مضامین اور نکات پر مفصل تحریر کریں، تو اس کا جواب اپنے ہیڈ لائنز میں دینا ہے۔ سب سے پہلی ہیڈ لائن جب لکھیں گے مرکزی مضمون، مارکر سے نیلے رنگ کی مارکر ہو تو اس میں آپ لکھیں گے کہ اس کا مرکزی مضمون ہدایت پر مشتمل ہے۔ پوری سورۃ بقرہ میں ہدایت کا درس دیا گیا ہے۔ اس سے اگلی جو آپ ہیڈ لائنز بنائیں گے وہ بنے گی متقین کی صفات کا ذکر۔ تو سورۃ بقرہ کے شروع میں کہہ دیا گیا ہے کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جن کے لیے صلاحیت ہے، اور وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تقوی اختیار کرنے سے۔ تو تقوی اختیار ہوتا ہے 5 صفات کے ساتھ، تو اپنی وہ 5 صفات پیدا کر کے متقی بن جائیں اور قرآن سے فائدہ اٹھائیں۔ ساتھ ہمیں جو تیسری ہیڈ لائن بنانی ہے وہ یہ بنانی ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن، تو قرآن مجید بھی اور صاحب قرآن بھی موجود ہیں۔ سورۃ بقرہ میں کہا گیا ہے ان سے فائدہ اٹھائیں، ان پر ایمان لیں، ان کی اتباع اختیار کریں اور اپنے لیے جنت کا سامان تیار کریں۔ اہم نکات میں جب آپ ہیڈ لائن بنائیں گے تو پہلی جو آپ کو ہیڈ لائن بنانی پڑے گی وہ ہے بنیادی عقائد۔ سورۃ بقرہ میں 3 بنیادی عقائد کا بار بار بیان کیا گیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے 3 گروہوں کو خطاب بھی کیا گیا ہے: کافر، مسلمان اور منافق۔ پھر آپ اگلی ہیڈ لائن کے لیے پھر آپ جو ہے مارکر کا استعمال کریں گے اور آپ لکھیں گے آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کا واقعہ ہے اس میں سے وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی حکمت یہ ہے کہ انسانوں کو کس طرح جو ہے وہ اپنے مقصد سے آشنا رہنا چاہیے، یعنی کہ اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہی مقصد تھا ان کی تخلیق کا، شعوری طور پر، اختیاری طور پر۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ یہود کو کہا جاتا ہے، اور مدینہ کے ارد گرد بہت سے یہودی آباد تھے، تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کی جو پچھلے آباء و اجداد ہیں اور آپ پر بہت سی نعمتیں اتاری گئی تھیں، ناشکری کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، لہٰذا طویل آپ کا ذکر ہے، تو اب ان چیزوں کو چھوڑ کر اب اس پیغمبر پر ایمان لائیے اور اپنی جو آپ سے جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں ان کا ازالہ کیجیے۔ اس کا بیان بھی بہت زیادہ تعداد میں یہ MCQs بھی آتا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہود کا ذکر سورۃ بقرہ میں زیادہ طور پر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نہ صرف یہودی عیسائی بلکہ مشرکین مکہ بھی عزت کرتے تھے۔ انہیں تو کہا گیا کہ جس کا آپ نام لیتے ہو، جانتے ہو، پہچانتے ہو، وہ تو توحید پرست تھے، وہ تو کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کرتے تھے، لہذا تمہیں بھی شرک چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آپ اگلی ہیڈ لائن بنائیں گے کہ قبلہ بنانے کا موضوع۔ سورہ بقرہ میں قبلہ مسلمانوں کو جب بنایا گیا تھا خانہ کعبہ، اس حوالے سے ذکر موجود ہے۔ پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو ہمارے پیغمبر کی خواہش پر قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، اور پھر اس کی تعمیر کے حوالے سے بتایا گیا اور اس کی حکمتیں بھی بیان کر دی گئیں۔ جی اگلی جو آپ کے پاس ہیڈ لائن بنے گی وہ اگلی ہیڈ لائن ہے قصہ طالوت اور جالوت۔ سورۃ البقرہ میں یہ قصہ سنا کر جہاد کے بارے میں ترغیب بھی دی گئی ہے، اور اس کا ایک راز بھی بتلایا گیا ہے کہ جہاد میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، ساتھ ساتھ صبر کا رویہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں احکامات۔ سورۃ البقرہ میں بہت سے احکامات جو مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہیں، جس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے اور امور سلطنت بھی ہے، اس حوالے سے احکامات پیش کیے گئے ہیں، جس سے اسلام جو اپنی ایک علیحدہ پہچان رکھتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اس کے بارے میں ترغیب دی گئی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور اس پر ملنے والے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سود کی مذمت بیان کی گئی ہے، سود کو جو ہے اس پر حرمت آ گئی ہے، اور کہا گیا ہے جو بندہ سود کا لین دین کرے گا وہ ایسا ہے گویا اس نے اعلان جنگ کر دی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یہ MCQs بھی آتا ہے، اس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سود کی اگلی ہیڈ لائن بنائیں گے سود ایک معاشرتی بیماری ہے، برائی ہے۔ اس برائی کی وجہ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ فضول خرچی پیدا ہوتی ہے، غربت پیدا ہوتی ہے، بخل پیدا ہوتا ہے، اور معاشرے میں افتراق پیدا ہو جاتا ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور مجبور شخص جو ہوتا ہے جو سود ادا نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ خودکشی کی طرف چلا جائے، اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں دعائیں ہیں، اور یہ آخری 2 آیات میں جو دعائیں ہیں اس میں رحمت اور مغفرت کا بیان ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر کو عرش عظیم کے خزانے خاص میں سے عطا کی گئی ہیں، اور یہ ایسا خاص تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو جو ہے وہ عطا نہیں کیا گیا۔ یہ اس کے اہم نکات ہیں اور مضامین ہیں، جو آپ نے اس کو اس طرح پیش کریں گے تو آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔